اب ہم آتے ہیں ترجمے کی جانب۔ تو میں گزارش کروں گا، اب سارے ماشاءاللہ آ چکے ہیں۔ کل والی آیت جو کل ہم نے پڑھی تھی، آپ کے سامنے پارے موجود ہیں، تو دو دو تین تین ساتھی ہو کے وہ کل کی آیت دہرا دیں، تب تک میں کچھ فگرز دیکھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلی آیت آپ لوگ دہرا چکے، آج ہم آیت نمبر 26 کا پہلے لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد با محاورہ، اور انشاءاللہ یاد کر کے اٹھیں گے ہم انشاءاللہ، اور حوصلہ بھی بڑھے گا۔ اس میں حوصلے کی بات یہ ہے کہ آج کی آیت میں جو نئے لفظ ہمارے ذخیرے میں شامل ہوں گے وہ 17 ہیں، اور پچھلے ملا کر یہ 242 الفاظ ہمارے علم میں آ چکے ہوں گے۔ اگر ہم ان 17 کو سیکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 899 بار یہ 17 لفظ آئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ لفظ ہیں جو ہم اردو میں بھی تقریباً اس کا کوئی نہ کوئی حصہ، کوئی نہ کوئی شکل اس کی استعمال کرتے ہیں اردو زبان میں بھی۔ جن کے اوپر نمبر نہیں لگے ہوئے یہ گزر چکے ہیں، اور جن پر نمبرنگ ہے وہ ہمارے لیے نئے لفظ ہیں۔ تو دیکھیے کہ لا یستحیی یہ 4 بار آیا ہے قرآن میں، ان 305 بار، یضرب 6 بار، مثلا 22، بعودہ 1 ہی بار آیا ہے، فوقہا ملا کے یہ 3 بار، فاما 29 بار، انہو 40، الحق 227، فیقولون 92، ماذا 16، ارادہ 20، بہذا 2 بار، یضل 17 بار، کثیرہ 46 بار، یہدی 51 بار، اور الفاسقین 18 بار آیا ہے۔ تو یہ 17 الفاظ 899 بار آ گئے۔ اگر ہم 242 لفظ سیکھ چکے ہوں تو اس کا مطلب ہے 36,059 الفاظ ہم سیکھ چکے ہیں قرآن مجید کے، جو کہ 77,000 اور کچھ زیادہ کے قریب ہیں۔ اعداد و شمار میں تھوڑی سی کمی بیشی ہے، وہ میں نے کل اس کی وجہ ایک بتائی تھی کہ بعض دیکھیں نا، بعض لا کو الگ شمار کرتے ہیں اور یستحیی کو الگ شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض لا یستحیی کو وہ کہتے ہیں یہ ایک ہی فعل ہے، فعل نفی، تو یہ فعل کا حصہ ہے لا، تو اس کو ایک لفظ شامل شمار کر، اس لیے کوئی تبدیلی آتی ہوگی۔ جس نے فاما کو ایک شمار کیا، کسی نے فا کو الگ اور اما کو الگ، 2 لفظ ہیں۔ اس طرح کلمات کے شمار میں تھوڑا سا فرق ہے، میں آئندہ اس کی وضاحت نہیں کروں گا۔ تو جی جی ہاں، تو یہ اما یہ الگ ہے، ہاں یہ دوبارہ نہیں لائی، یہ پہلے الگ سے بھی گزرا ہوا ہے، الگ سے گزرا ہوا ہے۔ اچھا جناب، اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اِنَّا بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یستحیی، ہاں یستحیی نکلا ہے حیا سے، حیا نہیں کرتا، مراد شرمانا۔ حیا کے بھی معنی مختلف ہے نا، ایک ذرا نرم ہے، ایک ذرا سخت ہے۔ کوئی شرماتا نہیں ہے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ان کے یضربا، یضربا ضرب ہوتا ہے مارنا، لیکن آپ جانتے ہیں اردو میں بھی ضرب الامثال، تو مثالیں مارنا تو نہیں مانا کرتے، مثالیں دینا ہوتا ہے، مثال دینا یا مثال بیان کرنا۔ جب ضربہ کے بعد مثل آ جائے عربی میں، اس کا معنی بیان کرنا یا دینا، لفظی معنی کیا؟ مارنا۔ تو ضربہ کے 3-4 معنی ہیں، مارنا بھی ہوتا ہے، دینا اور بیان کرنا بھی ہوتا ہے، سفر کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو آگے پریپوزیشن چینج ہوتی ہے تو معنی بھی چینج ہو جاتا ہے، جیسے آپ انگلش میں اور باقی زبانوں میں بھی دیکھتے ہیں۔ یضربا کہ وہ بیان کرے، مثلا مثال، دیکھیں اردو میں استعمال ہے تو 22 لفظ تو آگے آپ کے کلیئر ہو گئے۔ ما یہاں پر ہم معنی اس کا جو کہہ لیں یا کم ترب کہہ دیں، حقیر کے معنی میں بھی کر لیں اس کو، بعوضتاً مچھر، بعوضہ مچھر، کہ وہ ایک مچھر ہی کی مثال بیان کرے، اس سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا۔ فا ما فوقہا، فا پس
ما جو فوقا اوپر، فوقیت اسی سے ہے، فوقا اوپر، ہا اس مچھر سے بھی اوپر کی کوئی چیز، چاہے وہ باریکی میں اوپر ہو، چھوٹائی میں اوپر ہو، اس سے بھی بڑھ کر کوئی چھوٹی ہو، حقیر ہو، ٹیمپریری ہو، تو اس سے اللہ نہیں شرماتا۔ ہاں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اب مچھر سے ہیلی کاپٹر لے لیں آپ، اس کی بھی مثال سے نہیں شرمائے گا۔ فا پس اما جو، یہ رہے وہ لوگ یا جو، الذین جو، تو رہے وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، فا پس یعلمون علم رکھتے ہیں، یہ ہے یعلمون، اس میں یہ ترتیب ہے، اور ایک ہوتا ہے یعملون، اسی سے ملتا ہے لفظ ہوتا ہے، اس میں ہوتا ہے عمل، تو علم اور عمل یہ ملتے جلتے ہیں، صرف روٹ ورڈ ایک ہی ہے، ترتیب ذرا مختلف ہے۔ یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، ان یہ تھا ان، بے شک، تو کل میں نے بتایا تھا کہ جب جملے کے شروع میں آئے تو ان، جملے کے درمیان میں آئے تو ان، وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ ان کہ وہ، یہ سارا مثال دینا، الحق حق ہے، من ربہم، من کا معنی سے، رب، ہم ان کے، انگلش میں بھی ہم اس سے کیا ہوتا ہے، تو یہیں سے آپ من ربہم ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وا اما رہے وہ لوگ، یہ تقسیم کے لیے ہوتا، ہاں، فا اور وا یہ دونوں ہی عطف ہیں، دونوں ہی حرف عطف ہیں، تو یہ سبق انشاءاللہ بعد میں، آج ہمارا گرامر میں بہت لائٹ سبق ہے۔ اما رہے وہ لوگ، الذین جو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کفر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کیا، حق کو چھپایا، جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، چھپاتے ہیں، کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، کسان کو بھی کافر کہتے ہیں، وہ بھی بیج کو مٹی میں چھپاتا ہے۔ فا پس یقولون وہ کہتے ہیں، جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں، ماذا، یہ سوالیہ ہے، یہ کیا، ماذا، ما کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، اور ماذا کا معنی بھی کیا شے ہے یا کیا چیز، یا ذات جو ہے یہ ذات کے لیے آتا ہے، ذات جیسے ہم کہتے ہیں کیا ذات ہے، ماذا کیا، ارادہ کیا، اللہ ماذا اراد اللہ، اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے، بہذا اس کے ساتھ، بی کا معنی ساتھ، ہذا یہ کے ساتھ کہیں گے یا اس کے ساتھ کہیں گے، تو دس کا معنی کبھی اس بھی کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ مثلا مثال دینے کا، اللہ نے اس بعوضہ کے ساتھ مثال دینے کا ارادہ کیوں کیا ہے، کیا مقصد ہے رب کا، تو رب آگے جواب دیتے ہیں، یضل بہ، یضل گمراہ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ذلیل، یہ ذلیل ہوتا ہے، ایک ذلیل یہ ہوتا ہے، ایک ذلیل یہ ہوتا ہے، ایک ذلیل یہ ہوتا ہے، ان سب کا معنی مختلف ہے، پڑھنے میں ایک جیسے مشابہ الفاظ ہیں، جی، یہ ہے پھسلنے والا، یہ ہے سایہ دار، یہ ہے گمراہ، یہ ہے رسوا، یہ ذلہ، یہ ذل ان سے ذل الرحمن کہتے ہیں، تو ذلہ کہتے ہیں چھتری کو، ذلتن چھتری، یہ پھسل جانا، یہ والا چھتری ہو گیا، یہ ضلالت اور گمراہی ہو گیا، یہ ذلت اور ضلالت ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یہ یضل یہ والا ہو گیا، گمراہ کرتا ہے، ایک یہ کیا بولا آپ نے، ہاں وہ لفظ اس طرح لکھتے ہیں، اس کو ذل حسنین مرکب نے، ذل حسنین یعنی حسن اور حسین کا سایہ، ذل کا معنی ہو گیا سایہ، چھتری بھی سایہ ہی کرتی ہے نا، سایہ، ذل سبحان نہیں آپ جانتے، تو یضل وہ گمراہ کرتا ہے، بھی اس
इस एग्जाम्पल से, मिसाल से, कसीरा बहुत ज़्यादा को, वा यहदी हिदायत देता है, इसका उलट हो गया मुतज़ाद, बिही इसके साथ, कसीरा बहुत ज़्यादा को, वा मा युदिल्लु नहीं गुमराह कर होता या करता, बिही इल्लल फासिकीन ये होता नहीं करेंगे, नहीं गुमराह करता वो इस के ज़रिए मगर फासिकीन को, यानी फासिकीन को गुमराह, दो नेगेटिव हो गए ना, इल्ला भी नफ़ी के लिए आ गया और मा भी नफ़ी के लिए आ गया, तो फासिकों को ही गुमराह करता है, औरों को गुमराह नहीं। तो ये हो गया हमारा लफ्ज़ी तर्जुमा। अब हम बामुहावरा देखें। बेशक अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी मच्छर की या उससे भी कमतर या बालातर चीज़ की मिसाल दे। रहे वो लोग जो ईमान वाले हैं तो वो जानते हैं कि ये सब अल्लाह उनके रब की तरफ से हक है, और जिन्होंने कुफ्र किया वो बकवास करते हैं कि अल्लाह ताला को क्या पड़ी है इस तरह की मिसालें देने की। रब कहता है कि इसी तरह की मिसालों से अल्लाह ताला बहुत सौ को गुमराह कर देता है और बहुत सौ को राह पा डाल देता है, और नहीं राह रास्त से भटकते मगर फासिक लोग। अटामिक के एक ऑफिसर गुजरे हैं, डॉक्टर मंसूर अली साहब, PhD केमिस्ट्री थे, हमें दरस कुरान दे रहे थे मंसूरा लाहौर में। इस आयत का उन्होंने दर्स देते हुए मच्छर की अहमियत बताई कि ये मच्छर कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं हेलीकॉप्टर जो ईजाद हुआ है मच्छर को देख के हुआ है, और सिरिंज ईजाद हुई है इसकी सिरिंज को देख के, और इंसान इतनी बारीक सिरिंज अभी तक ईजाद नहीं कर पाया। और फिर जो डंक मारने से पहले ये स्प्रे करता है और उतना सुन करता है, और फिर वो सिरिंज अपनी लगाता है, ये स्प्रे करना, तुम्बा लगा के सिरिंज इंसर्ट करना, ये कहाँ से सीखा इंसान। और फिर देखें कि जैसे ही वो स्प्रे का असर खत्म होता है तब बंदे को पता चलता है कि वो यहाँ कोई चीज़ काट रही है, लेकिन उस वक्त तक वो फूल के कुप्पा हो जाता है और बंदा यूं करता है। और उसका यहाँ एक इशारा मुफस्सिरीन ने यह भी दिया है कि देखें, मच्छर की तरह हरीस ना बनो, मारे जाओगे। मच्छर से सबक सीखो। मच्छर मारा उस वक्त जाता है जब वो अपनी हद से ज्यादा खून चूसता है जनाब, और खून उस वक्त वो हद से ज्यादा का पता चल जाता है जब बंदे को तकलीफ होती है। जब तक वो हद तक रहता है बंदे को पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे हद क्रॉस करता है और हिर्स की तरफ आ जाता है तो फिर मारा जाता है। इसलिए लालच बुरी बला है। तो ये आयत सुभान अल्लाह, इसके ज़रिए तो बहुत हिदायत मौजूद है। वगरना कई लोग कहेंगे वो लो जी इसमें मच्छर मक्खी मकड़ी, ये कैसा कुरान है, इतनी अजीम शान किताब और उसके अंदर ये छोटी छोटी मखलूक़ात का जिक्र, ये शायान शान नहीं है, कोई अच्छा नहीं लगता जनाब, कोई बड़ी बड़ी चीज़ों की मिसालें होनी चाहिए। तो भाई एक भेड़ ने काट लिया किसी को और वो उसने शिकवा किया कि या अल्लाह इस भेड़ को क्यों पैदा किया, इसका फ़ायदा क्या है। तो ये तो महज नुकसान ही देती है। तो अचानक सुरमा बेचने वाला आ गया, उसने कहा कि सुरमा ले लो, ऐनक उतर जाएगी। तो कहते हैं इसमें क्या डाला है, कहता है इसमें भेड़ भी डाली है। कहता है या अल्लाह मा खलक़ता हाज़ा बातिला, या अल्लाह तूने कोई भी चीज़ बेमकसद पैदा नहीं की। मैंने किसी किताब में ये वाक़या पढ़ा, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हशरात के ज़रिए हमें अल्लाह ताला ने दी हैं और जिसका हमें इदराक नहीं है। तो ये जनाब आज की आयत का तर्जुमा है। आपसे गुजारिश है कि आप दो दो साथी हो जाएं और इसका तर्जुमा एक दूसरे से सुन लें।